يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم دی بارگاہ اندر کہ ناچیز نو نفس و شیطان دے ہر شرطوں اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے، خاندان سمیت سعادت دارین عطا فرماوے. دوستو اج دے موضوع اندر پرانا عہد ایفا کرنا ہے. تن میں وعدہ کیتا سی مسٹر جناح کی سیاسی زندگی ذاتی زندگی دا تعارف تان کرایا سی. اج سیاسی زندگی دا تعارف کراونا ہے جس دے اندر نام دے لحاظ نال پاکستان دا بننا اس دا بھی ذکر آ جانا ہے. حقیقت ساری تواڈے سامنے اس حوالے نال کھل جائے گی. ذاتی زندگی دے اندر میں عقائد اور نظریات اس دے جڑے ہے سن جنہاں نال اس دی تکفیر ہوندی انہاں دی وضاحت نہیں سی کر سکیا. اج سیاسی زندگی دے بیان دے اندر اس دے کافرانہ اور نیچریانہ بالخصوص نیچریانہ نظریات جڑے ہیں نا وہ تھوڑے سامنے رکھے جان گے. سیاسی زندگی دے تعارف دے ضمن دے وچ اولاً میں یہ دسنا ہے کہ مسٹر جناح نے اپنے سیاسی پیشوا تے سیاسی نمونے کنہ لوکاں نو بنایا ہویا سی. آخر میدان عمل جدو بندہ اتردا ہے یا میدان فکر دے اندر قدم رکھدا ہے تو کوئی نہ کوئی آخر پیشوا اس دا تے نمونہ تے ہوندا ہے نا او دے سامنے جس دی اس اقتدا کرنی ہوندی ہے. ہن ویکھنا اے ویکھ کہ اس کھانگڑ دا پیشوا کون سی اور اس کھانگڑ نے نمونہ کنہاں نو بنایا سی. اس سلسلے دے اندر اختصار دے نال انہاں سارے شیطاناں دا ذکر اکٹھے ترتیب دے نال جس کتاب وچ موجود ہے اس کتاب دا نام ہے قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان حنیف شاہد دی لکھی، جس دے وچوں ذاتی زندگی دے تعارف دے سلسلے وچ میں چند حوالہ جات اس موضوع وچ پیش کر چکے ہیں. اس کتاب دے اس نے صفحہ نمبر 152 دے اتے اس مسٹر جناح دے سیاسی پیشوا مقتدا راہنما ذکر کیتے نا جنہاں وچوں اکثر تے مسلمان ہی نہیں یعنی نام دے مسلمان بھی نہیں یا کھترین یا انگریز ہیں اور ایک خنزیر جے ہے کلمے پڑھن والا تے اوہی لا دین تے بد مذہب سر سور وانگو نیچری لبرل جنوں آندے نے جدا کوئی دین مذہب نہیں ہوندا. ہن تساں انہاں دے ترتیب نال نام سنو صفحہ نمبر 152 تو یہ لکھن والا کتاب دیوبندی تے دیوبندیاں دے حلوے دے اوتے تے 11ویں شریف تے ختم دے اوتے اعتراضات او تے تواڈے سامنے نے نا لیکن انہاں لانتیاں دے کفر نال اتفاق ویکھو. یہ بڑی کتی جنس ہے، عجیب کتی جنس تیار ہوئی ہے. یہودیت نے اگر پیر رکھیا مسلماناں تے دیوبندیاں تے وہابیاں دے راہیں رکھیا اگر اے وچ نہ چھاننی دا کم دیندے او ایتھے نہ آ سکدے. میں قسمیہ پہ آندا جی
سر سور بھابی سی، بھابی وہ نیچری بنیا. ہاں جی. اور جن انگریزاں نے پروفیسر اپنے کالجاں چ رکھے سن سارے دیوبندی سن. بریلوی انہاں دے دفاع تے مقابلے چ گئے نے وچ. گو انہاں دا مقابلہ حماقت سی کہ مقابلے کرن دا یہ طریقہ نہیں ہوندا کہ جڑا کام دشمن کرے تساں وی وہی کرو. مقابلے دا یہ طریقہ ہوندا ہے کہ دشمن جڑا کام کرے تساں اس دا توڑ پیش کرو. اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اساں توڑ پیش کر رہے ہیں. دیوبندیاں دے ہر حربے، ہر شیطانی، ہر چلاکی دا توڑ پہ اساں اقتدا نہیں کرتے. اے نہیں کہ انہوں نے فلانی تنظیم بنائی ہوئے میں بھی بنا چڈی ہوئے، انہوں نے فلانا جناب حربا میں ہوئے نا. یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ دشمن گند کھاوے میں بھی گند کھاوا. کیوں آ کے مقابلہ ہوں پیا؟ جی نہ کھادا تو اسی پیچھے رہ گئے. دشمن لک دی لاوے میں بھی لک دی لا دیا. کیوں آ کے مقابلہ پہ ہوتا؟ نہیں آ کے نہ لاواں گے تو پیچھا رہ جان دے، اگاں تو بھابی نکل جان دے. انج دے اگاں نکل ہی جان چنگا ہے، اسی پیچھا ہی چنگے. کفر کرن دے کہ کفر کریے؟ اساں تے لوکاں نوں یہ دسنا ہے کہ لو یہ گند کھادی کھا جے. ثابت کر دیو آپ دلیل ہے بس. ہن اس لیے حق یہ بنتا سی کہ سڈے جڑے علماء ہے سن وہ یہ کام کرتے کہ عوام الناس نو دس دے کہ یہودیاں دے ایجنٹ نے، انگریزاں دے ٹٹو نے. ویکھو ہر پاس رل گئے نے کفر نال. یہ حرام انہاں دا رلنا. انہاں نوں پوچھو کہڑے قرآن دی انج انہاں نوں پھانا چنگا ٹھوک دے تے انہاں ختم ہو جانا سی. لیکن اے جدوں شامل ہوئے عوام نوں جواز مل گیا کہ واقعی یہ مطلب ہے ادھر جانا ٹھیک ہے نا، دیوبندیاں دا جانا بھی ٹھیک ہے تے ساڈا جانا بھی ٹھیک ہے. ہن سمجھ لگی نا کہ نہیں لگی؟ اسی طرح وہ ٹی ویاں چ گئے، یہ بھی ٹی ویاں چ وڑ گئے. کیوں آ کے نہیں جاندے تو مقابلہ نہیں ہوتا؟ وہ تو سارا میدان لے جان گے. بھائی کنجراں دا میدان ہے، ادھر انہاں نوں جانا چاہیے. تو یہ ہن لکھن ویکھو جو انہیں لکھیا تاریخ انہیں اودے ہر کفر نوں بطور تعریف ذکر کیتا. ایڈا خنزیر ہے. میں کس طرح دونوں بھر اے آخری کیسٹ بھر لواں، پہلی بھری پئی انشاءاللہ العزیز. انہاں کتاباں لکھن والےاں نوں پھر میں بھیجاں گا جی مینوں انہاں دے پتے ہتے مل گئے کہ ذرا اپنا مکالے اپنے پیو دا تے اپنا ویکھو خبرا. اوے اونتری دیو تساں ایڈے بے ایمان بن گئے جے کہ تساں کفر نوں بھی بطور تعریف پیش کر دیو. یار کیسی عجیب گل ہے. ایڈے بے ضمیر تے اینے انے کہ کفر نو آخنا کہ واہ بھائی واہ حضرت نے فلاں کفر کیا ہے. کیسی عجیب بات ہے. سبحان اللہ، اتنے عظیم اللہ کے ولی کے فلاں کفر کیا ہے. ہوں جناب پہ لکھدا ہے پہلا مرد عظیم، مرد عظیم جیڑا اس دا پیشوا سی سیاست دے اندر، وہ کیڑا سی جنے؟ دادا بھائی نورو جی. ہوں میں دیوبندیاں نو پوچھنا کہ بریلوی تے بے ایمان ہے، محض 11ویں تے ختم درود نال، تے ہندو تواڈے نزدیک مرد عظیم ہے. الفاظ ویکھو یار، آخر بندہ نقطے پھڑن والا بندہ نقطے پھڑدا ہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. آخر یہ کیوں؟ اتنا ظلم کیوں کہ ایک پاسے ہندو مرد عظیم ہے اور دوسرے پاسے مسلمان محض 11ویں تے ختم نال مشرک بے ایمان ہے. سارے فتوے جاری ہے. سوائے فساد تو ہور تے کوئی کم نہ ہویا نا. دین پرستی تے نہ ہوئی، حق پرستی تے نہ ہوئی نا. اور اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میں فرقہ پرستی نہیں کردا، میں حق پرستی کردا. اچھا، دادا بھائی نورو جی یہ لندن چ رہندا سی، اوتھے الیکشن لڑیا سی لندن چ، اور مسٹر جناح نے ورکری کیتی سی. دادا بھائی نورو جی. اس کے بعد نامور لیڈر سر فیروز شاہ مہتا، یہ بھی لبرل سی، اسے کتاب والے خود لکھا ہے. اور لبرل دا معنی منافق لا دین. تمام کتاباں نے یہ لکھا ہے، سیکولر، لبرل، لا دین، ملحد، زندیق.
یہ انہوں سی فیروز شاہ مہتا. دوسرا بدر الدین طیب جی، یہ بھی لبرل سی، اسے کتاب والے لکھا. چوتھے نمبر دے گوکھلے، انگریز گوکھلے جڑا سی وہ اس کا خاص نمونہ سی. یہ ہوں تسا غور کردیا جانے تو پھر میں سوال تے کرا. سریندر ناتھ بینرجی، سی آر داس، یہ سارے دے نمونے. انہاں وچ حضرت عمر دا نام آیا، رسول کریم دا آیا، ابو بکر صدیق دا آیا، صلاح الدین ایوبی دا آیا. تو مسلمان واسطے اے چوڑے نمونے یا سید الانبیاء نمونہ ہے. یہ سکولیاں واسطے چوڑے نمونے اور ساڈے واسطے اللہ دا رسول نمونہ. سانو مولا تعالی فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مومنو تمہارے لیے یقیناً بہترین نمونہ مثال رسول میں ہے. بس تہاڈی بد قسمتی واسطے میرے خیال دے نہیں کافی ہے کہ جڑا تہاڈا پیشوا ہے اس دے اگوں پیشوا بے ایمان ہے. کہ بجائے اس دے کہ تہاڈے پیشوا تے او ہونے چاہیے سن جنہاں نے پیشوا سید الانبیاء پاک نے، لیکن انہاں سکولی خنزیراں دے نزدیک رسول کریم نعوذ باللہ وحشت اور جہالت کے دور کی پیداوار ہے اور خود وحشت جہالت پھنسے سن نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہ خنزیرہ نے جا بجا لکھا ہے. انگریزوں کے نزدیک قرون وسطی وحشت کے دور ہے جہالت کے، اور قرون وسطی وہ شمار کر دینا ہاں جی 5ویں صدی تو لے کے 5ویں صدی عیسوی تو 5ویں صدی عیسوی تو لے کے 15ویں صدی تک یہ انگریز وحشت تے جہالت دا دور سمجھتے ہیں، اور ساڈے اسلام دے عروج دے دور یہ ہوئی نے. 6ویں صدی عیسوی نبی پاک سرکار دی پیدائش مبارک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے 600 سال بعد ساڈے نبی پاک دی پیدائش مبارک ہے. لیکن وہ کیونکہ انہوں دے نزدیک جہالت دے دور میں، لہذا مسٹر جناح جڑا سی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اسی طرح تصور کرتا سی، سمجھتا سی. تا کر کے انہیں کھتری انگریز چوڑے تے لبرل تے بے ایمان منافق بندیاں نو تے بنایا پیشوا. لیکن جس حبیب خدا نو 1.25 لاکھ نبی پیشوا بنایا ہے انہوں اس پیشوا بنانا پسند نہیں کیتا. یہ دے کفر واسطے اینا کافی. میری سمجھ گل دی آ رہی نے کہ کوئی نہ؟ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. وہ تے اللہ والوں پہ رہی، تھانوں کوئی لوڑ نہیں، اور وہ منن والوں تے پہ رہی. ہاں وہ منن والوں تے پہ رہی ہے. تے اگے سنو گے تے حیران ہوو گے نا. میں تے پورے ملک دے اندر جتھے جتھے اللہ تعالی میں موقع دیتا ہے میں اس کا توا لا چھڈیا اور لایا کتاباں وچوں جیڑیاں کتاباں بازار وک رہی ہیں صرف انہاں وچوں حقائق کڈ کے میں سامنے پہ رکھنا. میں ضلع شیخوپورہ اگلے دن خطاب کر رہا تھا تو اوتھے ایک بابا مینوں آندا ہے پتر یہ کتاباں کتھے رہی ہیں؟ میں کہا جی یہ کتاباں دیگ دے تھلے رہی ہیں. دیگ دے تھلے کتاباں پئیاں سن. ادھروں دیوبندی سی بھابی، ادھروں بریلوی. دیوبندی آندا ہے دیگ کھانا حرام ہے، یہ آندا دیگ کھانا فرض ہے. اسے تے دیگ دے اوتے لڑائی ہوندی رہی ہے، تھلے کتاباں پئیاں رہی ہیں. اللہ تعالی میں توفیق دیتی ہے، میں ڈھڈ تو آزاد ہویا. میں دیگ نو جو ہاتھ ماریا تھلے سارا سودا نکل آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری. اللہ پر مولانا مفتی صاحب چیتی تھا سنت.
توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں عزیزم گل تے توجہ رکھیا نے اس دی تربیت جیڑی اتے ہوئی وہ ہوئی ہے انگریزیت وچ. جی میں پچھوں ایک حوالہ تمہیں سنایا تھا کہ انگریزیت میری رگ 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 میں سما گئی. تے انگریزیت جیڑی ہے نا وہ ہے لا دینیت سیکولرزم. سیکولرزم اس دی تربیت لا دینیت تے سیکولرزم ماحول ہوئی. اس نو تعلیم ایسی دتی گئی کہ دین دا توجہ دین دا حکومت چ بھی کوئی تعلق نہیں, دین دا معیشت چ کوئی تعلق نہیں, دین دا معاشرت چ کوئی تعلق نہیں. دوسرے لفظوں زندگی تو دین نو باہر کڈو. نہ کوئی خدا ساڈے زندگی دے معاملات چ دخل دے سکدا ہے تے نہ اساں او دی دخل اندازی قبول کرنی. وہی کتاب خدا دی آسمانی پیغام دا ایتھے کوئی تعلق نہیں. رہا مسئلہ مذہب جڑا ہے وہ صرف ذاتی عقیدے تک محدود ہے. بس ذاتی عقیدہ اور عبادات جے کوئی قبول کرے جنہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, لیکن زندگی دے معاملات دے اندر دین دا کوئی دخل نہیں. اینو آندے سیکولرزم. اور یہ ہوئی سب تو وڈا کفر ہے. یہ انگریزاں کیوں ایجاد کیتا ہے؟ کیونکہ او مسلمانوں چٹا ننگا دین دے خلاف نہیں سن کر سکتے. یعنی یہ نہیں سن آکھ سکتے کہ عیسائی بنو یہودی بنو. انہاں یہ پہلا قدم اٹھایا کہ انہاں نو آکھو میاں دنیاوی معاملات تھوڑے دین دا کوئی تعلق نہیں. یہ فوراً مان جان گے. یہ پیٹو یہ دنیا دا کتا اس پاسوں پھسے گا جڑا دنیا دا کتا ہوئے گا. وہ آکھے گا واقعی ٹھیک ہے بھائی مسجد بھی اس نال منافقت بھی رہے گی, ایمان جاوے گا, منافقت رہے گی. اسلام دا نہ رہنا ہے, مسجد رہنی ہے, حج بھی رہنا ہے, زکات بھی رہنی ہے, روزہ بھی رہنا ہے, نماز بھی رہنی ہے. یہ عبادت بھی رہ جان گیا, نام تے چھاپ اسلام دی لگی رہنی ہے, تے ایمان ہونا نہیں, مرتد ہونے اندروں. چال ویکھو دشمن دی بھئی جے اساں بنانے آنے عیسائی بنو تے یہودی بنو تو پھر تو منافقت نہیں, کھلم کھلا کفر ہو جانا. کھلم کھلا کفر دے اندر پھسن گے نہیں, منافقت پھسن گے. اسے سیکولرزم دی تعریف تے مانا میں حوالے نال تھانوں سنانا. ڈاکٹر یوسف گرایا, پروفیسر ڈاکٹر یوسف گرایا اس کتاب لکھی اجتہاد. یہ خود لبرل اور سیکولر سی کتاب لکھن والا, خود لانتی کافر مرتد سی اور لا دین سی. انہوں اسلام دی زبان آخیا جاتا ہے سیکولر لوگوں زندیق. بے شک زندیق مسلماناں دے گرفت تو پہلو اللہ تعالی دی بارگاہ وچ سچی توبہ کر جاوے تے مولا قبول کر لے دا. لیکن جے مسلماناں انہوں نپ لے تے نپیچن تو بعد وہ آندا میری توبہ, تے اسلام دا حکم ہے اس نو کوئی توبہ دا موقع ہون نہیں دتا جانا تے نہ قبول ہونی. ہن ہر صورت وچ قتل کیتا جانا ہے کہ جڑا لانتی اندروں کسے مذہب دا پیروکار نہیں تے اتوں اتوں جڑا نام لیندا رہا ہے ہن جڑی توبہ بھی کر رہا ہونا یہ بھی اتوں اتوں ہونی. لہذا انہوں ہر صورت وچ قتل کیتا جائے. زندیق تے ملحد جڑے ہوندے نا یہ کافران دی بدترین قسم ہے, بدترین قسم کافران دی زندیق تے ملحد. زندیقیت دی مذمت نام لے کے ساڈے نبی پاک حدیث مبارک وچ کیتی.
اور وہ حدیث مبارک کنز المال شریف مسند احمد دے اندر موجود ہے. سمجھ آ رہی نا گل دی کوئی نہ. ملا علی قاری محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری آپ دی کتاب شرح فقہ اکبر شرح الفقہ الاکبر عربی دے اندر میرے کو موجود ہے. آپ فرماتے نے اقبح انواع الکفرۃ الملحد کہ تمام کافران دی بدترین قسم ملحد ہیں جڑے سکول بنتے ہیں. علامہ اقبال صاف لفظ آخیا ہے کہ انگریزی تعلیم نال ملحد بنتے ہیں، یعنی کافران خالی کافر نہیں بنتے بلکہ کافران دی بدترین قسم تیار ہوتے ہیں. علامہ اقبال دا شعر سنو سناوا. اقبال فرماندہ خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یعنی ساڈے کلندر اقبال دسیا ایسا تعلیم آئی تو ایسا خوش ہوئے کہ یار چلو فراغت ملے گی، چور واہ کماؤ بن جانے، پیسے روپیے واہ لے آئے گا، پر آخے نال سانو کچے جے ہاسے بھی آ جاندے نے. جی میں کسے بندے نو روون والا ہاسا ہوندا نا کچا جا، لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہے کہ کچے جے ہاسے نال ساڈے منہ چ فریاد بھی نکلدی ہے کی کہ سانو کی پتا سی کہ نال الہاد بھی آ جانے. الہاد و ملحد ہونا وہ جڑا کافراں دی بد ترین ونکی ہے اگے وہ تیار ہوئے گا ساڈا منڈا. یہ تے علامہ وچ رہن والا بندہ پہ آندا نا، وچ رہن والا تجربے کا مشاہدہ معائنہ کرنے والا. ہوں یہ جڑا ہے یہ ڈاکٹر گرایا اس نے سیکولر دا معنی لکھا جڑا وہ تمہیں سنانا. توجہ نال بولو. صفحہ نمبر 86 دے اوتے نے سیکولر دا معنی لکھیا ہے. ہن اے تے سیکولر دا معنی لا دین تے ملحد کرن تو بچدا ہے پیا. آندا ہے لا دین تے ملحد معنی اس دا نہیں، لیکن جیڑی شے تو بچدا ہے پیا اونتری دا ہویا تے ڈاکٹر پروفیسر تے اے ہوندے نے ہلکے وڈے. ہلکے وڈے نو کی پتا میں کی پہ کرنا. ہن جیڑی شے تو نسدا ہے پیا خود آپ بیان پہ کردا ہے، لیکن مکاری نال شیطانیت تے شاطری دے نال وہ بچانا چاہتا ہے کہ میاں سیکولر جڑا ہے نا وہ ملحد تے لا دین نہیں ہوتا. کیوں جے مانا یہ کریے تے عوام تے جتیاں مارے گی کہ دا مطلب ہے لانتی ہیں لا سارے لا دین نے انہاں دا مطلب ہی کوئی نہیں. کہ پہ لکھ رہا ہے پہلے انگلش عبارت اس لکھی ہے انگلش انگریزا جڑا سیکولر کیونکہ ادھروں ہی آیا ہے، یہ پیغام ہی ادھروں آیا سیکولرزم دا. جب ادھروں آیا ہے تو ہوں مانا تو انہیں کرنا تھی، جب انہیں کرنا تھی تو انہیں انگلش وہ عبارت دے کے پھر اس کا اردو ترجمہ کیتا کہ سیکولرزم کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی امور ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں، خاص طور پر تعلیمات عامہ میں. یہ جڑی شاید وضاحت میں پہلو کر گیا کہ تین چیزاں حکومت بھی خدا دا تے خدا دا رسول کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. ویخ پیچھا چھڑاون ویخ تو کافراں دا روزی کماون وچ بھی ذرائع آمدن جو مرضی اختیار کرو
سود کھاؤ، چکلا کھولو، زنا کراؤ، رنا ویچو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، چکر بازیاں کرو، جیویں مرضی کوئی پیسہ کما سکتا ہے کماوے، اتے خدا دے دین دا، قرآن دا، حدیث دا، شرع دا، رسول اللہ دے پیغام دا کوئی تعلق نہیں. ہوئے کافر کہ نہ ہوئے؟ بولو ایمان نال دسو. تیسرے نمبر پہ معاشرت، جس نو اس لانتی تعلیمات عامہ دا نام دتا ہے، اس معیشت بھی آندی ہے، معاشرت بھی آندی. کہ معاشرت بندیاں دا رہن سہن، مرد عورت دا آپس تعلق، تے معاشرہ جڑا ہے نا اس دے اندر بھی دین خدا دا کوئی تعلق نہیں. کوئی ہندنی نال شادی کرے، کوئی رن مسلمان دی ہوئے تے ہندو نال شادی چکرے، رن مرد نو طلاق چا دے، مرد رن نو طلاق چا دے. ہاں جی، ننگے کپڑیاں تو بغیر مرد رہن، عورتاں رہن، جو مرضی ہے. میاں معاشرت ہے، یہ ترقی ہے، یہاں پر اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. غرض ہے کہ شیطان دا حملہ کسے مذہب والوں ساڈے تے کامیاب نہیں ہویا. توجہ نہیں فرمائی نے. یہودی مذہب دے نام تے شیطان ساڈے تے حملہ کامیاب نہیں کر سکیا، عیسائی مذہب دے نام تے نہیں کر سکیا. یعنی دوسرے لفظاں سانو اسلام دا صاف سارے دا منکر بنا کے کسے ہور مذہب نہیں رلا سکیا شیطان. لیکن وہ حملہ کامیاب کتوں ہویا ہے؟ دنیا دے راہیں. کہ نام تے رکھو، مسیت رکھو، مینار اچا بناؤ، اور باقی جتھے جتھے سیکولر ازم ہوئے گا تے سیکولر ذہن ہون گے، اتوں دی مسیت ویکھن والی ہونی. توجہ نہیں فرمائی میری گل پہ. یہ دلے جتھے رہن گے اتے بھی مسیت ویکھن والی ہونی. ہاں تسا ڈیفینس چلے جاؤ، مینار ویکھو، ٹائلاں ویکھو، تے ساڈا بیچارے دا پلستر ہی نہیں ہوندا. جتھے جتھے سیکولر ذہن وسدن، سوسائٹیاں نویاں نویاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اوتھے دیاں مسیتاں مسجد درار دا حکم رکھ دیاں، کیونکہ منافق بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے دے اندر سارے دین مذہب تو آزاد، لیکن مسیت تے نماز دے اندر اچیاں بانگاں سوئیاں پڑھ دے تے نیت جناح دی کھوٹی. دین نبی دا چھڈ کراں تے کمائی جنہاں نے روٹی. دین ایک پاسے پر روٹی ضرور ہوئے. معاشرے دے اندر دین دا کوئی تعلق نہیں. مرتد تے بن گیا، کافر تے بن گیا، مسیت کس کام دی؟ توجہ نہیں فرمائی نے. امریکہ، برطانیہ، یورپ دے اندر جس اسلام کی اجازت ہے وہ یہی اسلام ہے، اور اسے دے تحت اتنے مسجداں بن دی ہیں، اور اسے سیکولر ازم دے تحت پاکستان دیا سوسائٹیاں مسیتاں بن دی ہیں. انہاں مسیتاں نالوں مندر چنگے. ساڈا علامہ اقبال بولیا ہے. ہاں اسلام آباد جاؤ نا جی، جتھے پورا اسلام قتل ہوتا ہے، لیکن ہر نکڑ چ موڑ دے اوتے مسیت ضرور ہونی. ایک کھتری دے پوت کھتری بن جاندے، مندر بنا لیندے، وہ چنگا سی، سانو پچھاننا سوکھا سی. ہن مسیت جی بنتا ہے، قرآن دا دشمن بھی بنتا ہے. بھولا مسلمان پچھان نہیں سکتا. ویکھو مول صاحب ویکھ دے صحیح مسیت ویکھ کتنی سونی مسیت ہے. تو سارے بچے رکھی ہونا ہے. تیرا فتوا تو کسی مسلمان نہیں پہ چڑھتا.
ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے، میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گالا، حرم نہیں ہے، وہ آندہ مسجد ہی نہیں ہے، حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ مرو ہویا چنگیاں مسیتاں نے جتھے دین دی دشمنی، دین نال ویر، تو خدا دا گھر پہ بندا۔ اخیر علامہ فرماندا ہے کہ میں سن رہا فرشتیاں نو اللہ تعالی حکم جاری فرما رہا ہے، اٹھو اے فرشتے ہو گراؤ مسیتاں، حق را بسجودے سنا مارا بطواف۔ عجیب مسیتاں بناؤ والے نے، ادھر مینو بھی سجدہ کر دینا، ادھر بتاں دے طواف بھی کر دینا۔ میں مسٹر دی جیڑی خدمت کرانگا نا علامہ اقبال دے حوالے نال کرانگا۔ ہاں، ایک پاسے شیطان ایک پاسے ولی رحمان۔ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ حق را بسجود سنا مارا بدواف، بہتر ہے کہ چراغ حرموں دیر بجھا دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ نے حکم جاری کر دے، اٹھو مندراں دے دیوے بھی بجھا دو تو مسیتاں دے بھی بجھا دو۔ کیوں آ کہ مسیتاں کفر دے مرکز ہیں۔ سادہ مسلمان مسجد بناوے تو مسجد ہے، سیکولر سکولی مسجد بناوے تو مسجد نہیں ہو، مندر ہے، مسجد درار ہے، اس نو گراونا فرد ہے، اوتھے ٹٹی ٹٹی جائے۔ جی میں سورت توبہ وچ مسجد درار دا آیا ہے نا، او منافقاں والی مسجد، اللہ دے محبوب حکم فرمایا سی گراؤ، گند سٹو ایتھے۔ میں مثال دینا کہ اسمبلی ہال دے نال بھی تو مسجد بنی کھڑی نہیں بنی ہوئے، اتنے بھی تو خطیب ہے کوئی بھیرے دا، لیکن تواڈے سامنے اس اسمبلی وچ پورے قرآن دی مخالفت کر کے پھر نعوذ باللہ من ذالک کفر نو تے برائی نو آکھنا اے عین قرآن دے مطابق، یعنی عجیب کفر ہے کہ زنا رضامندی دا زنا اس دا قانون پاس ہوگے، پاس ہو کے اسمبلی پھر آکھے کہ ہم کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنا رہے، یعنی یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ خدا دا قرآن آکھدا ہے رضامندی نال جڑے زنا کرن دے۔ میرے مولا ایویں تو میں نہیں آتا بھی زندیق جڑا ہے نا اس دی توبہ بھی قبول نہیں، نپو تے قتل۔ یہ چوڑے دا پوتر کوئی جنسی وکھری، یعنی یہ جرت تے کافراں نو نہیں کہ وہ کفر تے برائی نو آخر قرآن ایویں آخدا ہے، لیکن یہ بھائی سکولی ہے جڑا کفر کر کے زنا جیسی حرام چیز اس نو جائز کر کے تے آندا میاں یہ تو قرآن کے مطابق ہے۔ تو صدر خطاب نہیں کیتا، یعنی اپنی ماں بہن نال یہ سارے رل کے تے کھوتے نو سوا کے جنوں مرضی سوا کے پھر آندے نے ویکھے قرآن دے مطابق ہو رہا عمل کہ نہیں ہو رہا، اور ویکھو تو صحیح، یہ عجیب جنسان ہے نا۔ خیر اصل انہوں نے جو ملیا ہے اپنے پیو دی وراثت ملی ہے۔ میں پیو دا ذکر سناواں، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اصل کہانی اتوں چلی۔ ہن سیکولرزم دا معنی تساں سن لیا نا،
ہوں اسے سیکولرزم دے تحت مسٹر صاحب دے بیان سنو. پہلا دعویٰ کیتا ہے کہ ریاست حکومت خدا دا دین نہ ہوئے گا. بیان سنو. قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد 4 صفحہ نمبر 116. 116 خطاب کیڑی جگہ دا ہے, کس سن نو ہویا ہے, سن بھی دسنا تے نال جگہ بھی دسنا. صفحہ نمبر 116 بزم اقبال لاہور دی چھپی قائد اعظم تقاریر و بیانات جلد نمبر 4 دہلی 10 اپریل 1946 نو خطاب کیتا ہے. پاکستان دے بنن تو بولو 1 سال پہلے دی بکواس سنو. اس قوم دے پیو دی کڈا سونا پیو بنایا, مبارک ہوئے. ان دا پیو کسے کھوتے دا بناؤ تے کھوتا بھی لتیاں مارے گا کہ میرا پیو ان دا بے ایمان نہیں ہو سکتا. ہاں حوصلہ کرو, میں ولایتاں دے کھول لواں نا. ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ تقریر ہو رہی. ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارا مطمع نظر کیا ہے؟ یہ مذہبی حکومت نہیں ہے, نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہمارا مقصود ہے. حوالہ غلط میں زبان وڈانا. میں پوچھنا جس دا مقصد ہی اسلام نہ ہوئے وہ مسلمان ہے یا کافر ہوئے؟ بولو. یہ ہے سیکولر اعتدال پسند. روزانہ خبر اخبار چاہتے. دوسرا حوالہ ٹھیک ہے. ہاں دیوبندیاں دا ولی, بریلویاں دا ولی, اللہ رسول دے نزدیک شیطان اعظم. ہوں اسے جلد چوں صفحہ نمبر 243 اپنا 360 کنا تھا 243 نہیں 360. یہ خطاب کتنے ہویا ہے؟ مجلس دستور ساز پاکستان کا پہلا صدر منتخب ہونے پر تقریر. کراچی 11 اگست 1947 نو پاکستان بنن تو کنے دن پہلوں بولو 3 دن پہلے نورانی بیانات سنو. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان. میں نے پاکستان بنا دیا, میں تمہیں دستور دے کر جا رہا ہوں. اگر تم اسی دستور پر چلتے رہے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. یہ تو بے غور سے زمانے دا. بلے 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 ایڈا بغیرت ولی. کہ بلا اللہ دے فضل نال انا تے میں ہے نہیں بھی کوئی ایویں ترلا رکھ کے تے پگڑی بن کے منچا کے فلانا ولی ہے تو میں آخا بالکل گاؤ سے کہ ایڈا دلہ بے ایمان میں نہیں ویکھنا کسی پگڑ شاہ نو, میں ویکھنا اصول نو شریعت نو اسلام نو. دین جتیا ہے سانو کوئی پرواہ نہیں. ہاں اساں آنے مستفا کریم دا دین جتیا بھی ہے تے قوم دی نگاہ وچ جت جاوے. ان تو جتیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالی دین اسلام نو غالب ہی ہر دین دے اوپر رکھیا ہے, لیکن اس بیوقوف قوم دی نگاہ وچ دین جتیا بن جاوے, یہ ویکھ لین سمجھ آ جاوے انہاں نو کہ واقعی ساڈا دین غالب ہے. ساڈی یہ کوشش
ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں کی لکھنا پیا؟ کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے. دین مذہب ذاتی عقائد کا معاملہ ہے. تو تمہیں پتہ ہے ذاتی عقائد دے اندر ذاتی معاملہ جڑا ہوتا ہے اس بندہ خود مختار ہوتا ہے جو مرضی پیا کرے. جی ذاتی معاملے کا کی لیٹرین گرا کے تے اوتھے گھر چ بناؤ، گھر گرا کے اوتھے لیٹرین چ بناؤ. کہ دین ایویں ہی ہے، مذہب ایویں ہی ہے. گرا کے جی مرضی ڈھا دو، بنا لو، رکھ لو، توڑ دو، سٹ لو. یہ میاں علیحدہ سارا کچھ حکومت اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. وضاحت دی مزید اگے کرنا. ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ. مزید اس صفحے کے اتنے اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں. کیویں؟ اگے خود وضاحت پہ کرتا. اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، مسلا وڑ جاوے گرجے، چوڑا وڑ جاوے مسیتی، یہ سارے وڑ جان مندر. جدو مسلمان جو مسلمان نہیں رہنا ہوں جدھر مرضی کھے کھاوے. انج آزاد ہو تساں. مبارک ہوئے آزادی بھائی تمہیں. میں نہ جڑا طاہر القادری پروفیسر بیٹھا ہے یہ مسیت اپنی چوڑے کی واری کھڑا ہے، پتہ نہیں بھی پیوں دے پیچھے چلیا کھڑا ہے. سارے چوڑے وار کے کٹ بہ کے نا کرسی دے میرے کو اندر فوٹو پئی ہے. کرسی تے بہ کے ادھر چوڑا ہے ادھر پادری ہے. وہ پادری عبادت کرن ڈے نے تے اے رکھ ہی پیا کردا ہے وچ بہ کے نا. آلہ حضرت بریلوی فرماندے نے وہ جڑا کافر نو عبادت دی اجازت دے کہ جا تو کر تیرے واسطے موجاں ہیں تے اساں تینوں آ کرانے ہاں تے فرمایا او تے کفر تے راضی ہویا. جڑا کفر تے راضی ہو تے کافر ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 جہاں ہوئے میں نک وڈانا. اچھا آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. تو ہوں حضرت عمر کی گل بھی سناواں جو اسلام والا بھی تھوڑا جا تمہیں چسکا لوا جانا. یہ مطلب ہے ہر بد عقیدہ آزاد رسول کریم نو بھوکے، خدا تعالی نو بھوکے، جو مرضی آکھے، اپنے مذہب دی تبلیغ کرے، مرزائی مذہب دی تبلیغ کرے، پھیلے لوکاں نو مرزائی بناوے، جو مرضی کرے. ہر بندہ آزاد ہے. جے پاکستانی ہے تو آزاد ہے. تا کر کے جدو پاکستان بنے ہیں تے مرزائی سن سینکڑے وچ ہونے 1.5 کروڑ 1.5 کروڑ مرزائی ہون. وہ آزادی نال جو تبلیغ کر رہا اپنے مذہب کی کیتی جاندہ تے لئی جاندہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کولوں سبیغ نامی، سبیغ سواد دے نال غین سبیغ، سبیغ نام دا ایک شخص پیش کیتا گیا. حضور جتھے بیٹھ رہے قرآن مجید دی متشابہات آیات دے بارے گفتگو کر دے. قرآن مجید دیا کچھ آیات ایجیاں نے جنہاں دے بارے بحث گفتگو دی اجازت نہیں، اتنے صرف ایمان رکھنا پینے. جی میں مثال دینا، الف لام میم، اتنے تفسیراں نے لکھیا ہوندا ہے واللہ عالم بمرادہ، اللہ دی مراد اتنے کی ہے، مانا کی ہے اللہ ہی بہتر جان دے، وہ رسول جان دے. متشابہات اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے متشابہات آیات دے پیچھے وہی پوے گا جڑا ٹیڑے دل والا ہے. جہاں دل سیدھا ہے مولا نو مننے چ وہ آیات متشابہات دے پیچھے نہیں پوے گا. وہ آیات مبارکہ تو احکام جو کچھ ملتے نا جہے آیات محکمات نا یہ انہوں دے احکام لے کے تے عمل کرے گا. اور جتھے اللہ تعالیٰ فرمایا ادھر دخل نہیں دینا، ہاتھ نہیں لاؤنا، یہ آکھے گا ٹھیک ہے سونا تو جو روک دیتا ہی سانو مڑ دخل دین دی کیڑی لوڑ. ٹیڑھے دل والے
ہے جڑا ہوں سبیغ پیش کیتا گیا تے عرض کیتی گئی حضور یہ سبیغ جڑا ہے نا یہ آیات متشابہات دے بارے لوکاں نال گفتگو کردا ہے. حضرت عمر نے فرمایا چھڑی توڑ لیو. جمہوریت نہیں سی نا کہ ہر بندہ جو کفر بکے آزادی ہے نا اتنے سی خلافت. خلیفے کا پہلا کام لوگوں کے دین اسلام کو محفوظ کرنا ہے پھر دنیا دا تحفظ ہے پہلے دین دا تحفظ ہے. کیوں جو دین اجڑیا تے ہمیشہ دی دوزخ ہے پہلو یہ بڑے نقصان تو بچاوے. سونے فاروق اعظم نے فرمایا چھری توڑ لیاؤ. چھڑی سر چ مارنی شروع کر دیتی. جدو سبیر دے سر وچوں خون نکلیا وے آندا سائیں بس کرو جہاں سر وچ گند بھریا سی نکل گئے. لیکن پھر بھی حضرت عمر اپنے عوام واسطے حکم جاری فرمایا سبیغ نال بہنا اٹھنا حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی کیونکہ دا دل ٹیڑھا ہویا پھر دے مت پھر کسے نال بہ کے کسے دا ایمان خراب کرے اس نال بہنا بھی حرام ہے. کچھ سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ. ہوں یہ مطلب یہ نکلیا کہ مسلمانوں دا دین محفوظ کردیا اسلامی حکومت جڑی ہوے گی وہ بد مذہباں تے پابندی لائے گی. ساڈے مولا علی خارجیاں نال جنگ کیتی ہے کہ نہیں ہوئے؟ بولو 20,000 خارجی آپ مارے نے. میں تواڈے تو پوچھنا وہ کس نقطے تے مارے نے؟ انہاں بد مذہبی پھیلاونی شروع کی تھی. مولا علی سرکار باہر دے جنگ قتال جہاد چھوڑ کے تے انہاں نال شروع کیتا. معلوم ہویا اسلامی حکومت بد مذہب آزاد. یہ تو اسی طرح ہی ہے جی کوئی آکھے کہ ہلکا کتا آزاد ہے کیونکہ اس کو بھی آزادی کا حق ہے. سمجھ نہیں لگی؟ میں تھوڑے تو پوچھنا ہوئے اوارے کتے جڑے ہوندے نے ایک کمیٹی والے مرا چھڑتے ہیں کہ نہیں؟ بالخصوص ایک کتا ہلکا ہو جاوے تو آندے سارے مکاؤ. کیوں آخے بندے وڈ ہلکا کرے گا؟ اور میں نہ ہلکے کتوں تو پوچھنا ہلکے کتے اپنی جنس دا ہلکا کتا نہیں دے چڑ دے اپنا غیر جنس دا ہلکا کتا کیوں یہ بندے نو ہلکا کرے گا؟ تے جڑا بد مذہب ہے صحابہ نو بھوکدا ہے نبیاں نو بھوکدا ہے ولیاں نو بھوکدا ہے ہاں جی اپنی نبوت دا دعویٰ کیتی کھڑا ہے ہزاراں کفر کیتی کھڑا ہے. اس ہلکے کتے نو چھڈ دیندے جے تانوں اتنا تمیز نہیں پر ہوے کتھے ایمان ہوے تے تمیز ہوے. ہاں جی انہاں نو اتنا تے تمیز ہے نہیں نا کہ جا ہلکا کتا وڈے گا جانوں مارے گا ہلکا بندہ وڈے گا ایمانوں مارے گا جانوں بھی مارے گا. نبی پاک سرکار دا اسلام پہلا فرض حکومت نو یہ دیندا ہے کہ خبردار تو اپنی طاقت دے نال بد مذہباں نو نٹھ پاؤنی نہیں صرف اور صرف اہل سنت و جماعت پھیل دے جان.
توجہ نال بول سبحان اللہ. ساڈے فتاوا شامی فقہ دیاں کتاباں وچ یہ ہوئی لکھیا ہے جڑا میں تانوں سنا رہا ہاں. ہن سجنا ادھر ویکھ، جب سیکولر بنیا، لا دین بنیا، نیچری بنیا، سر سوار والا نظریہ رکھیا تو، سائنسی انداز فکر رکھیا تو، ایک ہور حوالہ مارنا اسی سلسلے وچ، ایک کتاب بریلوی دی ہے، بریلوی نہ آکھا میرا امام احمد رضا ناراض ہو جائے گا. بریلر اعلی حضرت تو نیچریوں کے دشمن ہیں. آپ اپنے مکاتیب خطوط دے اندر لکھ دیں، فرمایا ہم تو سچے حنفی دشمن نیچری ہیں. تے سر سور تھی اپنا مسٹر تھی نیچری. سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ دا فتاوی میں وکھاواں گا تے سناواں گا. میرے کول پیا حزب الاحناف والے سید ابو البرکات. آپ نے فرمایا یہ نیچری ہے بھی نیچری. تو یہ میں ہوں ثابت حوالے میں بھی کرنا پیا. سید صابر حسین بخاری بخار چلیا تے بخاری بنیا. جی اج کل ایویں بن نا بہت سید بخار چڑھیا بخاری بنیا، نک ودیا تو نقوی بنیا. اصلی سید لبو تو بڑے تھوڑے ہون گے، نقلی چوکھے نے. ہوں جیویں دی اے بلا ہے، اس لکھیے کتاب قائد اعظم کا مسلک اتنے رحمت اللہ علیہ. ہاں وچ اس لکھیا ہے کہ ولی سی بڑا بڑا ولی سی، یہ دنار دا ولی کو نہیں سی. کیوں آ کے بندے ہی ہے یہ چوکھے منن والے سن. ولایت دی نشانی ویکھو. اچھا ہوں اس نے ہاں وچ اس لکھیا ہے کہ ولی سی بڑا بڑا ولی سی، یہ دنار دا ولی کو نہیں سی. کیوں آ کے بندے ہی ہے یہ چوکھے منن والے سن. ولایت دی نشانی ویکھو. اس ولایت ثابت کردیاں ایڈا وڈا کفر ہوندا لکھیا تو چھڑ گلاں دے ہکو کفر کافی. اس نو بھی میں کیسٹ گلاں گا کہ آ بخار پوی میں تن دساں تیرا پیو کڈا ولی سی. صفحہ نمبر 259 260. یہ ہوں تھوڑی جی تبدیلی کر کے گل پہ لکھتا ہے. پہلو میں گل سنانا جس انداز یہ پہ لکھتا ہے. 14 اگست 1947 کو جب متحدہ ہند کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آزادی کی تقریبات میں حصہ لینے کراچی آیا اور اس نے اپنی تقریر میں قائد اعظم علیہ الرحمہ نزدیک ورنہ میرے نزدیک علیہ الرحمہ کی توجہ اقلیتوں کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا. کیا یہ ہوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ آخر ہے، مجھے امید ہے کہ اقلیتوں کے سلسلے میں پاکستان میں اکبر کی تقلید کی جائے گی، اکبر بادشاہ کی. جواب میں قائد اعظم نے برجستہ فرمایا. یہ ہوں لکھ ہے میں اصل حوالہ اس کتاب چوں کڈاں گا، خود اودیاں تقریراں والا جڑا ہے نا جلد اس چوں یہ ہوئی حوالہ اصل ادھروں سناواں گا، لیکن یہ حوالے وچوں میں کفر ثابت کرنا. بھاویں اس بدلے جو مرضی کیتا ہے لیکن پھر بھی کفر لکھنا پیا ہے. ہمیں اکبر کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مسٹر جناح اٹھ کے تقریر کی تھی، اس کا ہمیں اکبر کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اکبر بادشاہ کی تقلید کی. ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے جنہوں نے 1300 سال پہلے صرف الفاظ ہی سے نہیں بلکہ عملاً عیسائیوں اور یہودیوں سے انتہا درجے کی رواداری کا سلوک کیا اور ان کے عقیدے اور دین کا از حد احترام کیا. لا بریلرا اور میرے نزدیک لارڈ ماؤنٹ بیٹن جڑا خنویر سی نا اس دی گل کفر چہولی میں قسمیہ پہ آندا جی اور مسٹر دی وڈی کیوں وہ چٹا کفر ہے ایتھے منافقت ہے. ہن کی اس آخیا اکبر دے پیچھے چلنا جے کیا مطلب اکبر بادشاہ جویں ہندوؤں نال معاملہ رکھدا سی جڑا سلوک کردا سی
تسا اوہی کریا جے. ہن اس چلو اکبر دا نام لیا تے اکبر کافر سی, کافر اعظم سی, بے ایمان سی. مسٹر اس نالوں 2 ہاتھ اگے ودیا ہے. اس اکبر والے کفر نو کی پیا آکھدا ہے اللہ کہ سانو ادھر کیڑی لوڑ ہے, ساڈا رسول کریم جو نمونہ ہے. ہن کیویں اکھ رسول کریم نے 1300 سال پہلو یہودیاں تے نصرانیاں دے نال خالی زبانی نہیں اکھ عملی طور تے رواداری دا سلوک کیتا ہے تے کن کیتا ہے, انہاں دے عقیدے دا بھی انہاں دے دین دا بھی از حد احترام کیتا ہے. ہن اس دا کفر بڑا ہے. کیوں کہ یہود تے نصارا دا اس ویلے یہود نصارا دا عقیدہ کفر دا سی یا ایمان دا سی؟ سچی بولو. ہے قرآن مجید فرماندا یہودی آکھدے نے عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ دا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. یہودی آندے یہ قرآن وچ بیان. ہن کفر ہویا سی کہ نہیں ہویا؟ عیسائی آکھدے نے عیسیٰ خدا دا بیٹا ہے, مریم اس دی گھر والی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفر ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو. تے نبی پاک اس دا جے احترام کیتا ہے تے نبی پاک دے کفر دا احترام کیتا ہے. تے احترام دا معنی ہوندا ہے تسلیم کرنا کسے کام نو ادب دے نال. یعنی یہ مطلب یہ نکلیا ساڈے نبی پاک نے یہود تے نصارا دے کفر نو تسلیم بھی کیتا ہے تے اس کفر دا ادب بھی کیتا ہے تے دین انہاں دا انہاں دے عقائد تے عبادات انہاں دیاں ساریاں کفر والیاں انہاں رکھیاں ہوئیاں سن. نبی پاک جو انہاں دے دین عقیدے دا کیتا احترام تے سرکار نے تے تسلیم کیتا کفر, تے کفر نو تسلیم کرنے والا ہو جاندا کافر. تے اس لعنتی ساڈے نبی نو کیا گیا؟ سمجھ آئی نے؟ وڈن والا حوصلہ کرو جے اللہ تانوں وقت دتا تے تساں دی قبر نال حشر کرو گے. اس قوم نال کیتا کی ایڈا ظلم. ہن ایمان نال دسو جے نبی پاک نے یہود نصارا دے عقیدے اور دین دا احترام کیتا ہے, میں اس کتے تو پوچھنا جڑا ہے کتاب لکھن والا بخاری ہے, کتا تو ہی کافر مرتد دے گل لکھ کے تیری لعنت آ کے تو دی ولایت نو روندا پھردا ہے. جے نبی پاک احترام کیتا ہے یہود نصارا دے عقیدے دین دا تے نعوذ باللہ من ذالک, پھر قرآن غلط ہے, پھر نبی کافر مشرک بن دین. ظالم دا پترا نبی پاک احترام کر دے تے کدی جنگا نہ کر دے یہود نال. سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ میرے پاک نبی سرور نے بنو نذیر قبیلے دے 400 یہودیاں نو گرفتار فرمایا, مدینے دے اندر قید فرما کے لے آندا. مولا علی نو فرمایا کھڈا کھود کے سر قلم کر کے سٹدا جا. پر سنو اے یہ لعنتی دے پتر کی کردے نے, ساڈا اسلام اتریا نا آہستہ آہستہ اتریا ہے, ایک دم کٹھا نہیں اتریا, ہولی ہولی احکام اترے نے. یہ پہلے زمانے دے شروع زمانے دے حالات وہ دلیل بن دین تے بعد علیہ السلام دے منکر بن دین. ہاں ساڈے امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ دے کول ایک میاں صاحب آ بیٹھا ندوی ملفوظات اعلی دے اندر لکھے آندا حضرت جی کافراں دے نال نرمی ورتو. حضرت موسیٰ کلیم حضرت سیدنا ہارون جدو فرعون والے بھیجے گئے رہے انہوں نے حکم ہوئے قولا لہو قولا لینا, فرعون نو جا کے نرم گل کریا جے. وہ دلیل پیش کردا ہے قرآن دی آیت دی. میرے اعلی حضرت جواب دیندے نے فرماندے نے میاں صاحب پر ساڈے نبی نو تے حکم آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم.
اے نبی کافراں نال اور منافقاں نال جہاد کرو تے انہاں دے اوتے خوب سختی ورتو. ابتدان منافقاں نال نرمی ورتی گئی تے قتل تو پرہیز کیتا گیا. کیوں؟ باہر دے کافر اے نہ سمجھن کہ محمد اپنے نو ماری جاندا. انہاں نو کی پتہ ہے منافق نے کون نے. جدوں اسلام دی قوت بنی ہے، سختی دا امر آیا ہے، نبی پاک سرکار نے اینا کام ضرور فرمایا ہے کہ مسجد دے وچ خسر بسر کر رہے سن منافق. حضور پاک تشریف لے آئے، صحابہ نو فرمایا نپو. سیرت ابن ہشام میرے کول موجود ہے، البدایہ والنہایہ میرے کول موجود ہے. اس کے اندر لکھے نبی پاک نے فرمایا نپو، گھسیٹ کے مسجد تو باہر ہٹو. کوئی صحابی جا کے تے ایتھوں نپ لیا کافر نو مسیت کسے جا کے کھتی تو نپ لیا، نال کسون پھیر دینے تے نال آندے نے منافقت کرنا نگت. لتاں پیراں تو گھسیٹ کے نبی پاک نے باہر سٹایا ہے. وہ سمجھ لگی نے کوئی نہ، پر ادھر تے کسے آنا نہیں. ہاں یہ تے لگدے ہوئے کافراں دے پڑھیویں نہیں پڑھوائیے. میں تو نہیں لکانا دین، ہوں سمجھ لگ گئی نہیں کوئی نہ. ہوں میں دسنا کہ جڑا اصل حوالہ سی وہ کی سی، اصل گل کیوں. اصل حوالہ پورا سنانا، پوری تقریر. قائد اعظم تقاریر و بیانات، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 361، پورا خطاب. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ضیافت کے موقع پر تقریر، کراچی 13 اگست 1947 نو، بالکل ایک دن پہلا. انگریز آ بیٹھا وائسرا ہندوستان دا کہ آزادی تمہیں دینا پہ تو مبارک دینا ہے تو شریک ہونا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیسی گل ہے. کی تقریر پی ہوں. ہوں تقریر سنو گے تو آپ الفاظ دو تمہیں رونا آئے گا. فضیلت مآب، عزت مآب اور خواتین و حضرات. پہلے 2 لقب لارڈ ماؤنٹ بیٹن انگریز واسطے نے. واہ بھائی، ادھر خواتین پہلے انگریز نو فضیلت مآب تے عزت مآب، تے کافر دی عزت کرنا بھی حرام ہے. فضیلت والا آخنا انہوں حرام ہے، وہ تو جانوراں تو بدتر ہے. وہ توجہ نہیں فرمائی نے. پر سیکولر دے نزدیک قرآن غلط ہے، اس واسطے وہ لانتی فضیلت مآب بھی آخ دین، عزت مآب بھی آخ دین. خواتین و حضرات، خواتین پہلا تے حضرات. او انگریزیت رنا پہلو خسرے بعد. پھر کی پیاکھ دا، میں مالک کے معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں. اس وقت دا برطانیہ دا بادشاہ جڑا ہے اس نو پیاکھدا ہے میں ملک کے معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں. یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے. آج ہندوستان کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن 2 آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور ہندوستان معرض وجود میں آ جائیں گی. اچھا، یعنی دو میں، یعنی اینو خوشی دوواں دی، خوشی دوواں دی ہے. بلے بلے بلے، ٹھیک ہے جی، پھر وکھرے ہونے دی لوڑ ہی کوئی نہیں تھی. ملک معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و عرفہ نصب العین حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا گیا تھا. ہوں اپنی حقیقت اپنی آپ کھولی آؤں ہے. ہوں تمہیں تو اس فکر کا پتہ نہیں لگا وہ کی آ گیا ہے، لیکن میں سمجھانا کی پہ آخر ہے کہ انگریزاں نے دولت مشترکہ اقوام متحدہ جنہوں UN آخ دیں اس دا فیصلہ آکے جڑا کیتا سی نا ملک کے معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و عرفہ نصب العین اقوام متحدہ بناون والا وہ بڑا نصب العین جڑا ہے نا اس دی تکمیل ہو رہی ہے پاکستان بننے. کیوں کہ اس نے مقصد رکھا گیا ہے کہ پہلو حکومت پاڑو، چھوٹیاں چھوٹیاں ٹکڑے کرو،
ٹکڑے کر کے اپنے تیار کردہ ہتھاں دے لوک بےمان سکولی جڑے سیکولر ذہن ہون دین اسلام دے مخالف ہون انہاں دے ہاتھ وچ حکومت دے کے انہاں نو دولت مشترکہ یعنی اقوام متحدہ دا رکن بناؤ آپ واپس آ جاؤ. یہ کام انہاں دے یہ پہلو آکھے جڑا انہاں منصوبہ بنایا سی پاکستان جڑا بندا ہے پیا اس منصوبے نو اج پورا کیتا جا رہا ہے. اس منصوبے نو ہن سمجھ لگی ہے. واہ بھائی واہ واہ صدقے جاواں بیچاری ستی برادری. یعنی برطانوی سلطنت میں شامل جملہ وضاحت آپ پہ کردا ہے یعنی برطانوی سلطنت میں شامل جملہ اقوام اور ممالک کو خود مختاری اور آزادی دی جائے گی اور کوئی قوم کسی دوسری قوم کی محکوم نہ رہے گی سوائے انگریزوں کے. توجہ نہیں فرمائی. انگریزاں دے محکوم رہن گے پر آپس ایک دوجے دے ٹھیک بکری دے تھلے نہ ہوئے بکری بگیاڑ دے تھلے ہوئے. اگے الفاظ جب ایک عظیم اور نیک ملکہ ملکہ وکٹوریا او دے واسطے لقب سنو لقب. جب ایک عظیم جڑی روزانہ اپنے نال سون والا بدلے وہ عظیم ہے. جب ایک عظیم اور نیک ملکہ نیک سر سور بھی آندا سی اونوں الہام ہوندا ہے ملکہ وکٹوریا نو خدا دی پسندیدہ ہے. یہ نیچری سارے کیونکہ یہ ہے جو انہوں دے ٹٹو سن. پھر نیک ملکہ بابا جنہ دے نزدیک انگریز نہیں نیک ہوئے مسٹر دے انہوں دی نگاہ چاپے گا اسے انہوں دی نگاہ برے کون ہیں وہ میں اگے دساں گا جڑے مسلمان نو برے جڑے دین والے نیک لوگ. جب ایک عظیم اور نیک ملکہ وکٹوریا نے ہند کی انان حکومت سنبھالی اور انان اقتدار تاج برطانیہ اور برطانوی پارلیمان کے اختیارات سنبھالنے کے لیے جو فرمان اور قانون نافذ کیا گیا اس میں ثمر کی صراحت کر دی گئی تھی کہ برطانوی قوم کی گہری دلچسپی یہ ہوگی اور اس کا واضح مقصد یہ ہوگا کہ بالآخر ہندوستان کو خود مختار اور آزاد مملکت کی منزل تک پہنچا دیا جائے. ملکہ وکٹوریا اعلان کیتا سی برطانیہ کا مقصد ہوئے آخر ہندوستان والوں حکومت سپرد کر دیتی جاوے. 100 سال پہلوں دا اعلان سی دا تو مسٹر دی کوشش نال ہوئے. 100 سال پہلوں دا اعلان سی دا تو مسٹر دی کوشش نال ہوئے. یہ تے 100 سال پرانا منصوبہ سی پاکستان بنن تو بھی. اچھا مسٹر حالے جمیا نہیں تے ہندوستان نو تقسیم کر کے تے سپرد کر دینا حکومت تے پھر اقوام متحدہ دا ٹٹو بناونا تے یو این او دا انہاں نو محتاج تے غلام رکھنا تے قانون کافر دا تے سیکولر جڑے ہیں بے ایمان چلاون والے انہاں نو دے کے تے اپنے ہاتھ وچ ہر شے رکھنی. یہ منصوبہ تے مسٹر دے جمن تو پہلوں دا ہے. پاکستان نے کیویں بنایا اور میں نے سمجھا فلسفہ. میں پوچھتا ہوں پاکستان کا تصور انگریز کی سازش کی پیداوار ہے یا مسٹر کا پاکستان دا جڑا تصور ہے یہ انگریز دی پیداوار ہے یا انگریز دا تصور جڑا ہے اس نال پاکستان بنیا ہے. کو مینوں اینی گل تے سمجھاؤ کہ مسٹر بھی بعد وچ پیا بندا ہے جمدا بھی بعد وچ پیا ہے تے ہندوستان نو ہندوستانی سکولیاں دے سپرد کر دین دا منصوبہ وہ 100 سال پہلوں پہ بنتا ہے تے پھر اے انگریز دی سوچ تے اس دے تصور دا نتیجہ ہے یا مسٹر دی محنت دا نتیجہ ہے. خیر وضاحت کرنا. اس حکمت عملی کو بروئے کار لانے کی کوشش میں میکالے کے عہد سے لے کر میکالے جنہیں تعلیم بنائی تعلیم دا منصوبہ دیتا ہے میکالے کے عہد سے لے کر اب تک اس اصول پر کبھی حرف گیری نہیں کی گئی. یعنی سارے انگریز متفق رہن کہ واقعی میں ایسا کرنا ہے. البتہ جو سوال ہمیشہ اٹھتا رہا وہ صرف اتنا تھا کہ کیسے اور کب اس عمل اور تاج یعنی انگریزاں یہ آخے اختلاف اٹھتا رہا ہے کہ کدوں ایسا کرنا ہے تو کیویں کرنا ہے. بس صرف ایسا دینا ہے لیکن کدوں دینا ہے تو کیویں دینا ہے تو کنوں دینا ہے صرف یہ سوچتے رہیں. وہ صرف اتنا تھا کیسے اور کب. اس عمل اور تاج برطانیہ کی 4 نسلوں کی فرمان روائی کے دوران
اس سوال پر تبادلہ خیال بھی ہوا اور اختلاف رائے بھی کہ غلامی سے رہائی اور حصول آزادی کی رفتار کیا ہونی چاہیے. بہت سے ارتکاب و اجتناب کے افعال سرزد ہوئے, انگریزاں نہ کرنے والے کام کیتے کئی, مگر یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ برطانوی ذہن اور وہ جنہوں نے 1 صدی سے زیادہ ہندوستان پر حکمرانی کی, انہوں نے اپنی ثواب دید کے مطابق بہترین انداز سے حکومت کی. تریفاں ویخ انگریزاں دی حکومتاں دیاں, اور زندگی کے بہت سے شعبوں میں بالخصوص عدلیہ میں اپنے نقوش چھوڑے, جس نے عوام کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے ایک فصیل اور حفاظتی پشتے کا کام کیا. یعنی انگریزوں نے قانون لانتی میں عدل پہ آخر اور کافروں کے قانون عدل آخر والا کافر ہے. عدل وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے کیا ہے. اگے سنو توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں 14 اگست نو خطاب پہ آتا ہے, وہ سی 13 اگست کا. ہوں یہ بھی کراچی اچھے میں مجلس دستور سال پاکستان اور اپنی جانب سے ملک معظم کو ان کے مشفقانہ پیغام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے علم ہے کہ ہمارے سامنے عظیم ذمہ داریاں ہیں, اس لیے قدرتی طور پر میں ان کے جذبات کا اعتراف کرتا ہوں اور ہمدردی اور آپ فضیلت مآب حمایت کا یقین دلانے پر ہم ان کے ممنون ہیں. بیٹھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, مجھے امید ہے کہ بحیثیت فرمان روا سلطنت برطانیہ کو ہمارے خیر سگالی اور دوستی کے جذبات پہنچائیں گے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھا ہے, یہ جاوے گا جدوں برطانیہ تے اے جا کے دسے گا کہ اساں انگریزاں دے دوست بھی ہیں تے انہاں دے بارے ہمیشہ چنگا ہی سوچنے ہیں. تینوں پتہ لگے گا ملی کیویں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اچھا میں اور قطع برید کر کے وچوں مطلب ٹوٹ کے خاص سنانا چاہنا اور اصل مسئلہ لانا چاہنا. میں ایک بار پھر آپ کی عنایت اور نیک تمناؤں کے لیے آپ کا اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیڈی وچ بیٹھی تھی. ہم دوستوں کی طرح جدا ہو رہے ہیں, ہم دوستوں کی طرح جدا ہو رہے ہیں, ہم دوستوں کی طرح جدا ہو رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ توقع کرتے ہیں کہ دوست رہیں گے, اور خلوص کے ساتھ توقع کرتے ہیں کہ دوست رہیں گے, خلوص نال. تو قرآن کی فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, جڑا کافراں نال دوستی کرے گا انہاں دے وچوں ایک کافر مسلمان نہیں. ٹھیک ہے, تے جدوں انہاں دا دوست ہے تے انہاں دا ہی کافر ہے تے انہیں آپے دینی ہے. جدوں کوئی وہابی بن جاوے تے وہابیاں دا مدرسہ آپے سنبھال دینا. شیعہ بن جاوے تے شیعہ آکھنا لے تو صدر مدرسے ساڈے نال آ جا, کیوں جو تو ہن ساڈا ہی ہے. اگے ہن اصلی وہ عبارت اس بے ایمان دی وہ آ گئی. عظیم شہنشاہ اکبر نے, اصل الفاظ اے نے, عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. یہ کوئی نئی بات نہ تھی, اس کی ابتدا آج سے 1300 برس پہلے بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی. آپ نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے یہود و نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا, ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا. یہ ہے اصل عبارت کی کہ جیڑا اکبر نے کام کیتا ہے یہ دی بنیاد رسول نے رکھی. تے اکبر نے کی کیتا سی, مسجداں گرا کے مندر بنوائے سن, وہی دا انکار کیتا سی, آندا سی آسمانی وہی کونی, کلمہ داڑیاں اس کٹوائیاں سن, بتاں دی پوجا کرواندا سی مسیت دے وچ, گاں ذبح کرن تو مسلماناں نوں روک دتا. کلمہ اکبر نے بنایا سی لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ. تاریخ دیا کتاباں آئین اکبری, طبقات اکبری, بلکہ اکبر بادشاہ دی, بادشاہ دے پتر شاہ جہان دی اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری اسے یہ گلاں لکھیاں. اور جیڑی نزہت الخواطر عبد الحی نقوی تاریخ ہندوستان لکھی ہے اس کے اندر تفصیل نہ لکھی ہے. اور جڑا میں مناظرے تو پہلو ملوڈیاں نو تحریر بھیجی سی اس کے اندر میں ساری عبارتاں کفریات لکھ کے بھیجے سن, جنہاں نو تسلیم کرن تو بغیر انہاں نو چارہ نہیں ہویا اور انہاں آکھیا کہ واقعی کفر ہیں, واقعی کفر ہیں. ہن جیڑا آکھے اکبر دے کفر دی بنیاد رسول رکھی ہے, وہ میرے مولا, وہ میرا مولا,
پھر اللہ دا بندہ اللہ تعالی جو فرماندا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ تھوڑے تو یہود نصارا کدی راضی نہیں ہون گے جنہ چر تساں انہاں دی ملت دی پیروی نہ کرو، انہاں دی تہذیب دی پیروی نہ کرو، انہاں دی ملت دی پیروی نہ کرو. پر سجنا معلوم ہویا انہاں راضی ہو کے جدو ملک دتا ہے پہلو انہاں نے انہاں دی منی ہے، انہاں دے دین انہاں دے تہذیب نو منیا، کفر نو منیا، بے ایمان ہوئے، مرتد ہوئے، انہاں آکھیا لو ہوئے چوڑیو جدو پانی ساڈے گئے جے ہن اساں راضیاں کھڑیاں تئیں تساں وی کافر جے اساں وی کافر ہاں. پر فرق کتنا ہے، تیرے نال چھاپ کلمے دی لگی ہے. ایک بیان اور سنو، وقت دی قلت دے پیش نظر سمیٹنا. قائد اعظم تقاریر و بیانات یہ سیکولر ہون دے دلیل پیش کرنا وا پیا، لا دین لا مذہب ہون دے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277 خطاب کیڑی جگہ تے ہویا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ چوڑی یونیورسٹی، مسلم لیگ مجرم لیگ کہ جلسے میں تقریر. مجرم لیگ میں نہیں پیا آخدا خالی میں مولانا عبدالستار خان نیازی کتاب ہے عبدالستار خان نیازی دی اپنی لکھی ہوئی، اس دے اندر بھی انہیں مسلم لیگ نو مجرم لیگ آخیا. جڑے اگے اگے نعرے مار دے پھر پاکستان بن کر رہے گا، آزاد حکومت لے کر رہیں گے، اسلامی نظام ہوگا. اگر پاکستان بنتا گیا سارے نواب ابلیس دے پتر اسلام دے دشمن بن گئے، سب تو وڈی رکاوٹ وہی بنے کھڑے. آخر معلوم ہویا ہے مسلم لیگ نہیں مجرم لیگ ہے. سنو جنہ دا وڈیرا مجرم ہوئے وہ مجرم لیگ کیوں نہ ہو. 10 مارچ 1944 نو خطاب ہے. ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، اہم معاملہ سنو قوم دے باپ پاپے دا، یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں. ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی 4 دیواری میں قیدیوں کی طرح محبوس ہوں. تو جرم ہے، بری رسم ہے، جرم ہے کہ رنا گھر چ بیٹھن پردے کرن. ہوں وہ آخری نکر تک مسجد مسلمان بیٹھے ہو، میں تھوڑے تو سوال کرنا ایمان نال دسو پردے دا تے گھر چ بان دا حکم قرآن دا ہے، خدا رسول دا ہے یا کسی اور دا ہے؟ اچھی بولو کہنا حکم ہے. تو کیا خدا رسول دا حکم بری رسم ہے، جرم ہے؟ تو جیڑا کتا رب رسول دے حکم نو بری رسم آکھے تے قرآن دے حکم نو بری رسم آکھے، اس سور دی جماعت نو میں مجرم لیگ نہ آکھاں. رنا دے حقوق نسواں تے روزانہ آخر جی انہوں آزاد کرو تے کپڑیاں تو باہر کڈو تے چکلے بٹھاؤ تے ہر پاسے رولو تے کلینڈر بناؤ تے جناب جدھر مرضی جاوے جن نال مرضی سمے بویں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سب آزادی ہے، حقوق نسواں. یہ اصل انہاں دا قصور نہیں، اے پیو دلے دی وراثت ہے، دلے پیو دی. جنہاں دا پیو دلہ ہوے، اما بے غیرت بے حیا ہوے، نسل غیرت والی کتھوں بنے گی؟ ساڈا علامہ اقبال اس بارے کی آخر ہے؟ مسٹر جمہوریت دے گیت گانا سی جس نے تحت آندا سی ہندو نہیں رہن گے، مسلمان نہیں رہن گے، سارے برابر ہو جان گے. نعوذ باللہ من ذالک 10 لاکھ مسلمان ساڈا شہید ہو گیا، ساڈیاں اس کھوہاں میں چھالا مار گئی، جیندیاں کھوہاں دے اندر چھالا مار گئی. اس منافقت کیتی مسلماناں دے خون دے نال ہندوؤں نوں آزادی ایتھے مل گئی کہ ہندو اپنا مذہب پھیلان جو مرضی کرن، چوڑے جو مرضی کرن، جڑا ایتھے ہوے گا سارے نوں آزادی ہے. ظالماں پھر آزادی دا کی مطلب ہویا؟ مسلماناں دی قربانی دا نتیجہ کی ہویا؟ اللہ دا قرآن فرماتا ہے مسلمانوں کی قربانی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. فرماندا مسلمان جنگ اس واسطے کرن کہ فتنہ مک جاوے، ہر پاسے قانون اسلام دا ہو جاوے. اور لانتیا جے کفر آزاد ہے تو پھر مسلمانوں کے 10 لاکھ بندے کیوں مرائے نہیں ظالما؟ وہ قاتلا. اور پھر سو
جو ملک چلتا ہی پیا اسے دے تحت کیا چلتا ہے، اسے قوانین اصول دے تحت. ساڈا علامہ اقبال کی آندا ہے یہ جمہوریت دی رٹ لاؤندا سی تے اقبال کی فرماندا ہے، سناوا. ساڈا اقبال فرماندا ہے یہاں مرض کا سبب غلامیوں تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری. یہاں مرض کا سبب ہے غلامیوں تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق سے بری ہے نہ مغرب سے بری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. آندا ہے اساں مشرق والے مرے پیاں انگریزاں دی غلامی دی وجہ نال تے انگریزاں دے پیچھے چلن دی وجہ نال، تے انگریز ملک کتھوں برباد ہوئے پین آخ جمہوریت دی وجہ نال. توجہ نہیں فرمائی ہوئے. اقبال فرماندا ہے جمہوریت دے بارے دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. واندا ہوئے فرعونیت تے من مانی دا دیو جمہوریت دے لباس وچ بیٹھا ہے. فرعون من دے اپنی کر دے اپنی، لیکن سورہ نے آخیا کی جمہوریت ہو دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم پری، مرے دیو نو نیلم پری سمجھی کھڑا. یہ آندا ہے رنا نو گھر چ رکھنا ظلم ہے، تے اقبال کی آندا ہے سناواں ذرا بولو چا سبحان اللہ. ساڈے کلندر اقبال دی گل مشہور ہے. انگریز آخیا اقبال ترکی میٹنگ اجلاس شریک ہونا ہے، اتے بڑے بڑے وزیر آن گے، اپنی رنا ساری تہذیب دے مطابق نال لے آؤ گے. جدو اجلاس جاؤ رن کچھ ہوے تم ہی جا رہی نال رن نیا لے جانی. علامہ فرماندا میں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں. ویکھا اللہ دے ولی دا نام آندا ساڈا بھی دل تھڑدا، بے ایمان دا نام اے ساڈا دل کیوں نہ تھڑے. جڑا چوہا بن کے اسلام نو وڈدا رہیا تے قوم نو وڈدا رہیا تے منافق بن کے اس قوم نو دھوکے پا گیا تے قوم بیچاری جے قسم خدا دی کر کے آنا جے ہو سکدا ہے تو ہندوستان تقسیم نہ ہوندا تے تو ہو سکدا ہے ہوش وچ ہوندا تے سوچدا تے صحیح اساں نکلیے تے کوئی ملک اپنا بڑھائیے تے کوئی، لیکن جدوں ادھروں بن گیا او بنیا انگریزاں دے تے تیرے نال دا ہویا تو مطمئن ہو گیا بابا بڑھا لیا تے ہنے اسلام آیا تے ہنے آیا تے او تے لکھ لکھا اس گل دی ہوئی سی بھی اسلام نہیں آنا. لارڈ کرومر نے آکھیا سی بس یہ حوالہ بڑا وڈا ہے. مصر دا وائس رائے سی، مصر دا اس دور دا 1908 دے اندر 47 پاکستان بنیا. 1908 دے اندر مصر دے وائسرائے انگریز نے آخیا سی، بیان دیتا سی انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی سیاسی آزادی یعنی مذہبی طور پہ آزاد نہ ہو، متن تو سا کو کیا تھا تو اسلام اپنا رکھ لیں گے، یہ آزادی ایسا نہیں دینی. جیسے ہی دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو، رچی سیکولر ہووے، بے ایمان ہووے، دلہ ہووے، قرآن نام لئی رکھے اسلام دا، مسیحت بھی پائی رکھے پر دین دا دشمن قاتل ہووے، حکومت معیشت معاشرت قرآن دے آن نو جرم سمجھے، آخر رنا نو گھر رکھنا جرم فلانے. ہاں جی جیسے انگریزی تعلیم رچی بسی ہو وہ انگلش کلچر کا مثال نمونہ ہوں اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہوں، اساں انہاں نو حکومت چپ کر کے دے جائیں گے. ہوں سمجھ لگی نے؟
لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ مطلب یہ نکلیا تہاڈا پاکستان اسلامی نہیں. جے اسلامی ہوندا تے ایک لمحہ بھی گوارا. 56 سال ہو گئے گوارا ہوندیا معلوم ہویا ہے کفر دی حکومت تے اسلام دی. انگریز اپنا بیان ہے، کتاب کا نام ہے عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال اسرار عالم کراچی تو لکھی. اس دے مقدمے دے اندر لکھیا گیا پیش لفظ دے اندر حوالے انگلش عبارت جہاں پڑھ سکتا ہوئے بعد پڑھ سکتا اصل انگلش لکھی کھڑی. کتاب انگلش کا بھی نام ہے، سارا کچھ حوالہ موجود ہے. وہ سنگیا ہوں میں آخری گل کرن لگا. میں تھوڑے کول ایک سوال کرنا. ایسے پورے ملک چو بڑی دور دور تو دنیا جمعے پڑھنے آئی بیٹھی. میں تھوڑے کو سوال کرنا 10 مرلے تھا مینو لاہور دے دیو. ہاتھ کھڑا کرو. 10 مرلے کا پلاٹ میں اتوں اتنے پنڈی سٹاپ میں لے دو یا کسی کو ہے تو دے چلو. اتوں ہاتھ کھڑا کرو. مہرا پا گیا نے. چلو 5 مرلے چ دو. میں پوچھنا یہ تو 10 مرلے برا اپنے نو 5 مرلے نہیں دینا چاہنا ہے تے اج مرلیاں دے اوتے برا قتل پا ہوندے تے انگریز گاندھی نو 3 حصے دے گیا ہے. 3 حصے ملک ہندوستان والا انڈیا اینو چوتھا حصہ دے گیا. ایڈا سخی ہوئی سی دسو جواب دیو. کدی سوچیا جے وہ کدی فکر آئی ہے سکا برا مرلیا تو قتل پہ ہوتا ہے. انگریز آدھا لو بھائی پلیٹ چ رکھ کے دینا. مولویاں نو 56 سال ہو گئے ملک دے اندر لڑدیا حکومت دی خاطر ملدی. اچھا اپنے دے ہاتھوں نہیں ملتی تے انگریزاں دے ہاتھوں کیوں ملی؟ خدا دا بندہ صرف گل اینی سی کہ ایک تو سکولی سیکولراں بےماناں نو دین دین اپنا قانون نظام دے کے، دوسرا انہاں نو پابند کر دین کہ تساں ساڈے اقوام متحدہ دے چارٹر دے پابند ہوو گے. تے مسٹر جناح ہر جگہ تے بکواساں کردا سی کہ اساں اقوام متحدہ دے چارٹر دے پابند ہوواں گے. تے اقوام متحدہ دا جو قانون نظام ہے وہ سارا کفر دا ہے، اسلام دشمنی دا ہے، مسلماناں دی بربادی دا ہے. اس نال اتفاق جڑا رکھے گا وہ کافر بھی ہے، مسلماناں دا دشمن بھی ہے، قاتل بھی ہے، یہودیاں دا وفادار بھی ہے. اوے سنگیا جڑا انگریزاں دے چارٹر دا پابند ہے وہ قرآن دا دشمن ہے. جڑا قرآن دا وفادار ہے انگریزاں دے چارٹر دا دشمن ہے. ہم قرآن والے نو انگریز حکومت نہیں دین گے، جنہوں انگریز حکومت دین گے قرآن والا نہیں ہو سکتا. ہن سمجھ لگی نے کوئی نہ لا. میں سوال کیتن تے گلاں کیتیاں حالے موجود کچھ اجزاء وچوں رہ گئے گلاں وچ. ہاں جی میں ہن پوریاں کر چھڈیاں. اج موضوع میں تمام کر چھڈیا ہے، جنہ ایک سناونا سی انہاں کر چھڈیا ہے. ہن کوئی مائی دلال اس گل دا کوئی کسے میری ایک گل دا توڑ کڈ لیا کنا تے واگن تے پورا ملک پھرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.